ناظرین روبرو کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی. ناظرین روبرو کے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے ڈسٹرکٹ ٹیوبرکلوز آفیسر کپوارہ ڈاکٹر رمضان وانی صاحب. رمضان صاحب روبرو کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. جی شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے ٹیوبرکلوزس بیماری کیا ہے اور ایک انسان اس بیماری کا شکار کس طرح ہو جاتا ہے؟ جی یہ ٹیوبرکلوز جو ہے ایک انفیکشس ڈیزیز ہے اور یہ کئی صدیوں سے مین کائنڈ میں چلا آ رہا ہے. یہ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے اور ایک بیکٹیریا جسے ٹیوبرکلوز ہو جاتا ہے اس کو مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوز کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ بیماری زیادہ تر لنگس کو انوالو کرتے, پھیپھڑوں کو انوالو کرتے, لیکن 1/3 جو کیسز ہوتے ہیں وہ باقی آرگنز میں بھی ہوتے ہیں, جو جسم کے باقی اعضاء ہیں ان میں بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے. جی یہ بیماری جو ہے یہ انفیکشس بیماری ہے اور یہ پھیلتی ہے اگر ایک پیشنٹ اس بیماری کا شکار ہو اور اگر اس کا سیمیار سپوٹم پازیٹیو آتا ہو تو یہ بیماری اس کے کھانسنے سے یا اس کے چھینکنے سے یا ہنسنے سے یہ جو بیکٹیریا ہیں ہوا میں ملینز میں چلے جاتے ہیں اور اگر دوسرا آدمی اس کے کنٹیکٹ میں آتا ہے پرولونگڈ کنٹیکٹ میں تو ان کو یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, جو یہ بیماری ہے اس کے مین سمپٹمز کیا کیا ہے؟ جی ایک تو کھانسی آتی ہے. اگر کسی آدمی کو کھانسی آتی ہے 2 ہفتوں سے زیادہ کھانسی آتی ہے یا بھوک نہیں لگتی ہے یا اس کا وزن کم ہوتا ہے یا تھوک کے ساتھ خون آتا ہے, ایوننگ رائز آف ٹیمپریچر یعنی شام کو بخار ہوتا ہے, بدن درد اور چھاتی میں درد ہوتا ہے, تو یہ سمٹمز ہیں ٹیوبرکلوز کے. جی جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے ڈاکٹر صاحب وہ کیا ہے اس کا ٹریٹمنٹ؟ ٹیوبرکلوز پیشنٹ کا جو پروگرام اس وقت چل رہا ہے پورے انڈیا میں چل رہا ہے پروگرام ٹیوبرکلوز کے حوالے سے, اس میں ہر پیشنٹ کو جو ٹی بی کا پیشنٹ ہے اس کو دوائی مفت ملتی ہے. اس کا ڈائگنوز بھی مفت ہے اور دوائی بھی مفت ہے. اس میں ہم جو دوائی دیتے ہیں اس کو ATT کہتے ہیں, اینٹی ٹیوبرکولر ٹریٹمنٹ. اس میں 3-4 دوائیاں ہوتی ہیں وہ مفت میں ملتی ہیں سرکار کی طرف سے. جی جو ٹیوبرکلوز پیشنٹ اگر کوئی ہو, اگر وہ اس کا علاج نہ کرائے یا ڈاکٹر کے پاس نہ جائے تو اس کے لیے کیا یہ خطرناک ہے؟ جی بالکل, میں کہتا ہوں کہ ایک ٹیوبرکلوز ایک ایسی بیماری ہے جس کا پورا اور مکمل علاج ہے. اگر کوئی پیشنٹ دوائی اچھی طرح کھاتا ہے تو پورا 100% وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر وہ دوائی نہیں کھاتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ ایک تو وہ خود بھی مطلب اس کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اور مطلب کمزور ہوتا ہے دن بدن اور آخر میں یہ لقمہ اجل بھی بن سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ انفیکشس ڈیزیز ہے اور یہ باقی لوگوں میں بھی پھیل سکتا ہے, اس لیے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا وقت پر علاج کرنا بہت ضروری ہے. جی جو ٹیوبرکلوز پیشنٹ ہوتا ہے کیا اس کو کھانے پینے میں کیا کوئی خاص احتیاط برتنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ٹیوبرکلوز کا پیشنٹ ہے, اس کو جتنا ہم کھانا اچھی طرح دیں گے اتنا اچھا ہے, کیونکہ انفیکشس ڈیزیز ہے. اس میں آلریڈی امیون سسٹم جو ہوتا ہے مطلب اس پیشنٹ کا اس میں تھوڑا مطلب وہ کمزوری ہوتی ہے, اس لیے اس کو ہمیں بیلنسڈ ڈائٹ دینا چاہیے. اس کو ہر ایک چیز دینی چاہیے, خالی جو مطلب جو یوزول تھنگس ہے جو باقی لوگوں میں ہم اوائڈ کرتے ہیں, جیسے زیادہ کھٹی چیزیں نہیں دینی ہے یا زیادہ مرچی وغیرہ جو ہم کشمیری کھاتے ہیں وہ نہیں کھانا ہے. باقی اس کو میوہ دینا ہے, اس کو کھانے پینے کی اچھی چیزیں دینے, ان کو بیلنسڈ ڈائٹ دینا ہے. اس کی وجہ سے اس کا جو امیون سسٹم ہے وہ مضبوط ہو جائے گا اور ٹی بی کے بیماری کے ساتھ لڑنے میں بہت مدد مل سکتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, کچھ ٹی بی جو پیشنٹس ہیں وہ اس وجہ سے ہسپتال آنے سے کتراتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ جو اس کا علاج ہے وہ ایکسپینسو ہے, لیکن گورنمنٹ کی کئی اسکیمیں ہیں جو ٹیوبرکلوز پیشنٹس کے لیے ہے, وہ کیا ہے اس حوالے سے کچھ جانکاری فراہم کیجیے. جی یہ جو ٹیوبرکلوز پروگرام ہے یہ 1962 سے انڈیا میں چل رہا ہے. پھر اس کا ریویژن ہوا 1997 میں, پھر 2005 سے ایک نیا پروگرام شروع ہوا یہاں کشمیر میں جس کو RNTCP ریوائزڈ نیشنل ٹیوبرکلوز کنٹرول پروگرام کے نام سے جانا جاتا تھا. اس کی پروگرام کے تحت
ہر جگہ پر ڈاٹ سینٹر بنائے گئے، یعنی اس کو بولتے ہیں ڈائریکٹلی آبزرور ٹریٹمنٹ شارٹ کورس تھراپی. ہر جو ہمارا ہیلتھ سینٹر ہے، جو ہمارے ہیلتھ انسٹیٹیوشنز ہیں پیریفری میں، ہر ایک کو ایک ڈاٹ سینٹر بنایا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ کو ڈاکٹر یا پیرامیڈیکل کے سامنے دوائی کھلانا، تاکہ وہ مطلب کورس اچھی طرح کھائے اور بیچ میں انٹرپشن وغیرہ نہ ہو. دوسرا یہ ہوا کہ ہر جگہ ڈی ایم سیز بنائے گئے، ڈیزگنیٹڈ مائکروسکوپک سینٹرز، جہاں پر پیشنٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، مفت میں ہوتا ہے، اور پیشنٹ کو زیادہ دور نہیں جانا پڑتا ہے، تو مفت میں ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے اس کا. اب ریسنٹلی اس پروگرام کا جو نام ہے چینج ہو گیا، ناؤ اٹ از کالڈ ایز نیشنل ٹیوبرکلوز ایلیمینیشن پروگرام، کیونکہ ہم اب جا رہے ہیں ایلیمینیشن کی طرف. جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO ہے، انہوں نے ایک ٹارگیٹ رکھا ہے کہ ٹی بی کو ہم ایلیمینیٹ کریں گے پوری دنیا میں بائی 2030. لیکن انڈیا میں جو ہماری جو مطلب سرکار ہے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اہیڈ آف جو WHO نے ٹارگیٹ دیا، اس سے پہلے ہم ٹی بی کو ایلیمینیٹ کریں گے انڈیا میں. تو انہوں نے ٹارگیٹ رکھا ہے 2025. تو اس کے لیے اس وقت کافی جو پروگرام جو ہے، اس میں کافی مطلب امپرومنٹ لائی گئی ہے، اور کافی انڈیکیٹرز ہیں، اور جو مطلب جو پیشنٹس کے لیے کافی سہولیات دی گئی ہے. ایک سہولیات اس میں یہ ہے کہ ایک مطلب نیا ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے، اس میں اس کو بولتے ہیں NPY نکشے پوشان یوجنا. اس کے تحت ہر مریض کو 500 روپے اس کے بینک ڈائریکٹلی اس کے بینک اکاؤنٹ میں جاتا ہے ہر مہینے، جب تک اس کا ٹریٹمنٹ چلتا رہتا ہے. دیٹ از ایز اے نیوٹریشنل سپورٹ، تاکہ اس کو وہ اچھا کھانا کھائے، وہ اچھی چیزیں کھائے، جس سے اس کا جو امیون سسٹم ہے وہ بوسٹ ہو. جی. تو اس کے علاوہ اور بھی جو پروگرامز ہیں، جیسے میڈیسن ہمارا تو ہمیں سپلائی ہر ٹائم دستیاب ہوتے ہیں، کوئی انٹرپشن نہیں ہوتی ہے، یہاں ڈائگنوسس فری ہے. یہ چیزیں، یا اس میں IEC ایکٹیویٹیز جو ہم کرتے ہیں، جس میں ہم اویئرنیس پروگرامز کرتے ہیں، NGOs کو انوالو کرتے ہیں، تمام ایڈمنسٹریشن کو ہم مطلب یہ اس میں مطلب انوالو کرتے ہیں، تاکہ ایک اویئرنیس جنریٹ ہو پبلک میں پورے. کیونکہ یا اس میں ایک ٹی بی میں ایک سٹگما بھی ہے، کہ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو پتہ چلے کہ ٹی بی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں سٹگما کی اب کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا پورا اور پکا علاج ہے، اور 100% یہ بیماری ٹھیک ہوتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، جو ٹی بی ہے یہ بیماری پھیلتی ہے، کمیونیکیبل ڈیزیز ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، اگر کوئی ٹی بی مریض کسی گھر میں ہے، تو اس کو ان گھر والوں کو اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے، اور کن کن چیزوں سے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بیماری جو ہے یہ پھیلتی ہے. جی. جو ٹی بی کی جو بیماری ہے 2 قسم کی ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں مائکرو بایولوجیکلی کنفرمڈ، ایک ہوتا ہے کلینکلی ڈائگنوز. جو مائکرو بایولوجیکلی کنفرمڈ کیس ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو تھوک ہوتا ہے اس میں جراثیم ہوتا ہے، اور جو کلینکلی ڈائگنوز ہوتا ہے اس میں تھوک کا ٹیسٹ اس کو نیگیٹو آتا ہے، لیکن کلینکلی ڈاکٹر صاحب کو لگتا ہے کہ اس کو واقعی یہ بیماری ہے، کیونکہ اس کو باقی اور سمٹمز ہوتے ہیں، یا اس کا ایکس رے خراب ہوتا ہے، ایکس رے کی وجہ سے ہم اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں، یا کوئی بایوپسی ہم کرتے ہیں، یا اور بھی کوئی ٹیسٹس ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں کلینکلی ڈائگنوز. اب جو مائکرو بایولوجیکلی کنفرمڈ ہوتا ہے، وہ چونکہ اس کا سپوٹم پازیٹیو ہوتا ہے، تو اس میں پھیلنے کی یہ مطلب ممکن ہوتا ہے کہ وہ پھیل سکتا ہے، زیادہ چانس ہوتے ہیں. کہ جو کلینکلی ڈائگنوز ہوتا ہے اس کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں. اب جو اگر مائکرو بایولوجی کنفرمڈ کیس کسی گھر میں ہو، تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ کف ایٹکس، جس کو ہم بولتے ہیں کف ایٹکس، یعنی اس بیمار کو ان کو یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کو کبھی کھانسی آئے گی یا مطلب بلغم آئے گا، تو کم سے کم آپ تھوڑا رومال رکھو فیس کو کور کرنے کے لیے. تو اگر آپ کے پاس رومال بھی نہیں ہے، تو کم سے کم آپ ایسا کر سکتے ہیں، جب کھانستے ٹائم تو ایسا کر سکتے ہیں، تاکہ مطلب جو یہ مطلب بیکٹیریا ہو، یہ مطلب پورے کمرے میں پھیلے نہ. تو یہ دوسری بات ہے. اور اس کے علاوہ ماسک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو کچھ دنوں تک، کیونکہ جب ہم اس پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ پر رکھتے ہیں تو کچھ ہی دنوں میں اس کا جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے دوائیوں کی وجہ سے، اور وہ دوسرے کو انفیکشن نہیں کر سکتا. اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ پیشنٹ ریگولرلی دوا کھائے. اگر یہ ریگولرلی دوا کھاتا ہے تو کچھ ہفتوں کے بعد ہی یہ پھر بیماری دوسرے کو نہیں پھیل سکتی ہے. جی.
जी, और थोड़ा हमें घर में ओवर क्राउडिंग थोड़ा अवॉइड करनी है, और थोड़ा वेंटिलेशन भी अच्छी होनी चाहिए उस कमरे में जिस कमरे में हम इस पेशेंट को रखेंगे। जी डॉक्टर साहब, जो ज़िला कुपवारा है टीबी के हवाले से हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कितने पेशेंट्स हैं, क्या सिनेरियो है टीबी, कितना असर है टीबी का ज़िला कुपवारा में? अगर हम कुपवारा ज़िले की बात करें तो हम जो 2015 के बाद जो हमारे केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, तो उसके लिए हमने अप्लाई किया था टीबी फ्री सर्टिफिकेशन के लिए। तो इस साल जो हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको मतलब अप्रूव किया गया है, और इस साल हमारी कुछ टीम्स आ रही हैं बाहर से, वो यहाँ पर देखेंगे, वो खुद ही यहाँ पर सर्वे करेंगे और देखेंगे कि टीबी कितना कम हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि हमें जो टीबी फ्री सर्टिफिकेशन वो इस साल मिलने वाली है। उसमें कई कैटेगरीज हैं, उसमें ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है और टीबी फ्री है। अब वो सर्वे करके वो देखेंगे कि हम किस कैटेगरी में आएंगे, लेकिन टीबी बहुत कम हो गया है यहाँ पर। उसके लिए हमने जो हमारे हार्ड टू रीच एरियाज़ हैं जैसे मत्सिल है, टंगडार है, केरन है, जुमगंड है, वहाँ पर भी हम घर घर जाके हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं पेशेंट की, और पूरी डिस्ट्रिक्ट में भी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं जाके। दूसरी जो हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है जैसे नोमैड्स हैं, जैसे यहाँ पर स्टोन क्रशर्स हैं, या जेल एनिमेट्स है, गुजर बकरवाल हॉस्टल्स में जो हमारे बच्चे रहते हैं, या जो पहाड़ी हॉस्टलों में रहते हैं, उनकी भी हम रेगुलरली स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इस साल हम टीबी जो फ्री हमने अप्लाई किया है, तो इंशाल्लाह उसमें हम देखते हैं किस कैटेगरी में हम आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया जी, थैंक यू जी। नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर कुपवारा डॉक्टर रमज़ान वानी साहब। ये हमें इस बीमारी के हवाले से आगाह कर रहे थे। रूबरू के अगले शुमारे में हम किसी और मेहमान के साथ किसी और मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए खुदा।